نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک افعال ہیں وہ ہر کسی کے لیے رول ماڈل ہیں، اسوہ حسنہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بھی ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ صحیح۔ تو اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کے کچھ اصول اپنے قول سے ارشاد فرمایا اور کچھ اپنے عمل سے کر دکھایا۔ واہ واہ۔ تو اس میں سے ایک چیز جو قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے وہ ارشاد فرمائی کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی ہے۔ اب آپ دیکھیں اما پارہ جو سب سے آخری پارہ ہے، 30واں پارہ سورہ مطففین کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ویل للمطففین، کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ کرتے کیا ہے؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب وہ لوگوں سے خریدتے ہیں تو پورا وزن لیں گے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب وہ آگے جو ہے کیل کریں گے یا وزن کر کے آگے بیچیں گے تو وہ اس کے اندر کیا کریں گے؟ خسارہ کریں گے، وہ اس کے اندر کمی کریں گے۔ تو اب قرآن مجید فرقان حمید نے بھی ان لوگوں کی مذمت کو ارشاد فرمایا کہ جو تاجر جو ہیں ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ناپ تول میں کمی کر تمہیں نہیں دینا، کیونکہ ایک دھوکہ ہے، اور دھوکے سے برکت ہوتی نہیں ہے، بلکہ برکت اگر ہونی بھی ہوتی وہ بھی مل جاتی ہے۔ اسی طرح دھوکہ دینا، جھوٹی قسمیں کھانا، تو یہاں تک کہ لوگ اپنا مال بیچنے کے لیے قسم تک کھا لیتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرا جو مال ہے یہ اتنی ویلیو کا ہے، اس سے زیادہ تو فلاں نے لگا دیا تھا، میں نے اس کو نہیں دیے، میں تمہیں بیچ رہا ہوں اتنے کا، ورنہ صبح تو میرے پاس اتنے بھی گراہک آئے تھے، اتنے بھی کسٹمرز آئے تھے، میں نے ان کو نہیں بیچا۔ اب حالانکہ کسٹمرز نہیں آئے، وہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے اپنے مال بیچنے پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری قسمیں کھانا تمہارا مال بکوا دے گی لیکن برکت مٹا دے گی۔ اللہ اکبر۔ برکت ختم ہو جائے گی، پھر تمہارا مال بک جائے گا، تم خوش بھی ہو جاؤ گے، پروفٹ بھی تمہارے پاس آ جائے گا، لیکن جو مال ہے اس کے اندر سے برکت ختم ہو جائے گی۔ اور ایک کمال اصول حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت سیدنا صخر بن وداع رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ اے اللہ میری امت کے لیے اس کی صبح میں برکت عطا فرما۔ اب حضرت سیدنا صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود ایک بزنس مین تھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو سنا کہ حضور علیہ السلام نے دعا کی ہے کہ اے اللہ میری امت کے لیے ان کی صبح میں برکت عطا فرما، تو اب میں روزانہ اپنا مال صبح بیچنے کے لیے روانہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ کام کرنا شروع کیا، میرے کاروبار میں، میرے بزنس میں، میرے مال میں اتنی برکت ہوئی کہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا میں اس مال کو رکھوں کہاں۔ تو اب غور کریں کہ ہمارے لیے ایک بہترین رول ماڈل ہے سیدنا صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، کہ آپ تجارت کرتے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت جو ارشاد فرمایا اللہ کے فضل کے تلاش کرنے کا وہ صبح کا وقت ہے۔ اگر کوئی بندہ صبح کے وقت نکل جائے نا تو پھر رب کائنات کا فضل تلاش کرے، اس کی بارگاہ میں دعا کر نکلے، تو پھر جاب بھی مل جاتی ہے، کاروبار بھی مل جاتا ہے۔